ان سے ملیے، یہ ہیں سید آصف رضا، پاکستانی کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت۔ پاکستان میں سٹی بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور 13 سال پہلے کینیڈا کی سرزمین پر قدم رکھے۔ یہاں اپنی تعلیمی ڈگریاں اپ گریڈ کرنے کے بعد مقامی بینک میں جاب حاصل کر لی۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے بینک کی ملازمت چھوڑ کر انٹرنیشنل ہاؤسنگ فائنانس اینڈ انویسٹمنٹس کارپوریشن کی بنیاد رکھی اور پاکستان میں جائیداد کی خریداری اور گھر بنانے کے لیے کینیڈا سے قرضوں کا اجرا کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ منفرد اور ایک نیا آئیڈیا تھا جس کو بے پناہ پذیرائی ملی۔ سید آصف رضا مارٹگیج کی فیلڈ میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور مائکرو منی سمیت کئی مالی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی فیملی کے ساتھ سن 2000 میں کینیڈا آئے تھے اور یہاں پر جب آئے تو محسوس ہوا کہ بغیر کسی سرٹیفیکیشن کے اپ گریڈ کرنے کے اپنی ایجوکیشن کام نہیں چلے گا۔ تو ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑی سی ایجوکیشن بھی حاصل کری اور اس کے ساتھ ایک بیل موبلٹی کمپنی میں ٹیمپرری ایک ملازمت بھی کری، اور ساتھ ساتھ ہم جس شعبے سے وابستہ تھے بینکنگ پاکستان سے بھی، تو اس کو یہاں پر کنٹینیو کیا اور یہاں پر شکر ہے کہ 1 سال میں ہی ہمیں CIBC میں جاب مل گئی۔ ہم نے جو کسٹمر سروس کی جاب کری، تو اس کو میں آڈ جاب تو نہیں کہوں گا، اور میں کسی کو بھی آڈ جاب سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ محنت میں عظمت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی آپ کے پاس اگر نوکری ہے اور آپ ساتھ ساتھ پڑھ کر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ میں جب CIBC ہم نے جب جوائن کیا CIBC بینک، اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہم کو ایز اے سیلز مینیجر یہاں پر انہوں نے سلیکٹ کر لیا، جس کے بعد ہمیں ایک ٹیم کو مینیج کرنا تھا، جس میں اس میں ظاہر بات ہے کنزیومر فائنینس کی ٹیم تھی، اور میرے ریجن جو تھا وہ GTA ویسٹ تھا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے میں مجھے محسوس ہوا کہ کارپوریٹ کلچر کے اندر جب اگر آپ نے ایجوکیشن اور آپ کو پروڈکٹ نالج ہوتی ہے تو آپ اور کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا بڑھنا چاہتے ہیں، تو کارپوریٹ کلچر میں رہتے ہوئے آپ وہ کر نہیں سکتے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر ہم نے CIBC کو خیر آباد کر دیا، اور پھر ایک اپنی کمپنی یہاں پر میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں پہلا شخص تھا جو یہاں پر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں نان ریزیڈنٹ پاکستانی کو قرضے کا یہاں پہ ابتدا بھی میں نے ہی کرائی تھی، جو ہم نے آفس کھولا انٹرنیشنل ہاؤسنگ فائنانس کے، جو یہ آفس اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم وہ پاکستانیوں کو قرضے دیتے تھے جو یہاں رہ رہے ہیں، یہاں کے کریڈٹ، یہاں کی انکم، اور پاکستان میں وہ گھر خریدیں، پاکستان میں اپنے اپ گریڈ کریں، اگر پلاٹ ہے تو اس پہ کنسٹرکشن کرائیں، اور یا اگر ان کے پاس گھر ہے تو اس کو ری فائننس کر سکتے تھے۔ تو یہ پہلی دفعہ سٹارٹ جو تھا نارتھ امریکہ میں، الحمدللہ یہ میں نے ہمارے پاس جو سروسز اویلیبل ہیں وہ ظاہر بات ہے فائنینشیل سروسز اویلیبل ہیں، جس میں ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل ریل اسٹیٹ مارٹگیجز، اس کے علاوہ ایک مائی کینیڈین ہوم ریئلٹی بروکریج ہے جس کے ذریعے لوگ گھر اور خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، ان کو بس ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ جلدی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ فوراً آئیں گے اور 3-4 مہینے میں ان کو 80-90 ہزار ڈالر کی جاب مل جائے گی۔ ان کو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ کینیڈین سسٹم کو سمجھنے کے بعد اور اس کو اچھی طریقے سے وہ اگر گرپ میں لے کے آ جائیں، ایجوکیشن، اگین میں کہوں گا سرٹیفیکیشن، اپ گریڈیشن اپنے آپ کی کر لیں تھوڑی سی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا اور وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے جائیں گے۔